اچھا ضیاء، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر اوقات میں، کیونکہ مے بی شاید میری انٹریکشن خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادہ ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بڑی لمبی لمبی چیک لسٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے، یہ بھی چیک کرنا ہے، یہ بھی چیک کرنا ہے. لڑکے بھی کوئی لسٹ بناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بڑا اچھا ہے اور ذرا نازک صورتحال ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے the way that the media is set up and the way that everything is set up, ہم لوگوں کو اپنی تھوڑی سی ریالٹیز کو سمجھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ نکاح بذات خود کتنا مشکل کر دیا گیا ہے. جو آپ کا ہک اپ کلچر ہے اور جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، اس کی وجہ سے نکاح کرنا کیا آج کل کے دور میں ایک ایسا آپشن ہے جو ایک لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ پہلا سوال تو یہ ہوگا. کیونکہ میں اکثر جہاں پہ کوئی اگر ویمن اونلی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، اکثر اوقات میڈیکل کی فیلڈ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ریشو آف ویمن از مور، یا ہیومینٹیز میں یا سائیکالوجی میں آپ کو نظر آتا ہے. تو کوئی ایسے ادارے جہاں پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں اکثر لڑکیوں سے یہ سوال کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ لڑکا جو ہے نا، وہ اگر تو ہم ایسا کریں، ایسا معاشرہ کریٹ کریں جہاں پہ خواتین فار ایگزامپل وہ جو اسلامک پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے مرد کو یہ پتا ہے کہ میرے لیے کوئی عورت اویلیبل نہیں ہے سوائے یہ کہ میں نکاح کروں گا تو اویلیبل ہوگی، تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ لڑکا 16 سال کی عمر میں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رولا ڈال دے گا کہ میرا نکاح کرائیں، میرا نکاح کرائیں، کیونکہ لڑکی اویلیبل ہی نہیں ہے. لڑکی بات کرنے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے، چھونا اور باقی ریلیشن شپ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ میرے سے فرینکلی بات بھی نہیں کر رہی ہے، وہ سیدھا ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہے. آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بیکاز آف مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، انفلوئنسرز، ٹک ٹاک جنریشن، یہ ہو چکا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ اویلیبل ہو چکی ہیں. اور اس نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ خراب کر دی ہے. مارکیٹ خراب کیا کی ہے کہ اب لڑکا جو ہے وہ اپر ہینڈ کے ساتھ ہے. میں بغیر ہم لوگ سیاسی بات اس طرح نہیں کرتے، لیکن ہمارے ایک سیاستدان تھے جن کا بڑا مشہور جملہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب دودھ بازار سے مل جاتا ہے تو مجھے گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ دیٹ a lot of boys might have going into relationships کہ بھائی جب مجھے لڑکیاں فری میں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ let alone you have the whole اللہ معاف کرے the pornographic industry and everything and then you have the prostitution industry، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنا مطلب from an Islamic perspective میں اس کا خرچہ بھی اٹھاؤں، میں نان نفقہ بھی اٹھاؤں، میں اس کو اس کے سارے اخراجات پورے کروں. کیوں کروں؟ وائی؟ میں جس معاشرے میں مجھے پرورش مل رہی ہے، میں ایک ہیڈنسٹک معاشرے کا ایک ممبر ہوں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پلیجرز میں زیادہ انڈلج کرتا ہے، وہ پیسہ انجوائے کروں، بس انجوائے کروں گا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں نکاح میں آؤں اور اس میں آؤں؟ تو مجھے یہ بتائیے گا ضیاء کہ اگر ایک لڑکا لڑکی سے بات چیت کر رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈیل بریکرز پہ کر رہے ہیں بات، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی what do you think is a deal breaker for a male؟ اچھا، لیکن at the very same time اگر وہ کہتی ہے اچھا بات چیت ہو رہی ہے، وہ بیگ کھولتی ہے اور اس میں سے پیپر نکلتا ہے اور پورا ایک تھیسس کی طرح ہوتا ہے اور وہ بیک اینڈ فورتھ کوسچنز آپ سے پوچھتی ہے. آپ کو کئی دفعہ یہ بھی لگتا ہے آن لائن اس نے کچھ نکالا ہے اور وہ پوچھتی ہے آپ یہ کریں گے، یہ ہوگا، برتن دھوئیں گے میرے ساتھ، اور بچے ہم نے کب پیدا کرنے ہیں، اور پھر یہ کہ میں نے جاب کرنی ہے اور میں نے نا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بالکل نہیں رہنا، اور میں بہت کریئر کے معاملے میں فوکسڈ ہوں اور میرا بڑا پیشن ہے، تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ می؟ ہاؤ وڈ اے بوائے سی دس کہ بھئی میں تو ایک رشتہ بنانے آیا ہوں، تو یہ تو پہلے ہی ایک میرے پاس ایک چارٹر آ گیا. صحیح. تو دیکھیں جو بھی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اس کے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ریلیشن شپ. ایک بندہ آپ کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا، لیکن پہلا سوال یہ ہے واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ریلیشن شپ. آپ کیا لے کے آ رہی ہیں اور وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے. سو ظاہری بات ہے ایک میوچل ریلیشن شپ ہوگا، سو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ یعنی فار ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچیاں کچھ کہتی ہیں جی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی. دیکھیں ایک گراؤنڈ ریالٹی اور سائیکولوجیکل اسٹڈیز اس کے اوپر موجود ہیں کہ فار ایگزامپل ایک جو عورت ہے وہ اپنے پرائم ایج میں ہوتی ہے جب وہ اپنی بالغ ہونے کے بعد لیٹس سے وہ 18 سے لے کر mid 20s تک اس کی وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے پرائم پہ ہوتی ہے، اپنے حسن و جمال میں، اپنے فزیکل فٹنس میں وغیرہ وغیرہ، اور انرجیٹک بھی ہوتی ہے، کام بھی کر سکتی ہے. اور ایک بندہ جو ریلیشن شپ میں آ رہا ہے، ظاہری بات ہے جو شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے بھی ہوں، ہماری فیملی بھی ہو. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو لڑکیاں اپنے ایجوکیشن اور کریئر کو جب پرائیورٹائز کر دیتی ہیں اوور فیملی اینڈ ریلیشن شپس اینڈ آل دیٹ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے، سیکھنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، ضرور آبویسلی اس کے اندر ایک چیزیں ہیں.
بٹ دا فیکٹ آف میٹر کہ جب آپ اس کو پرائرٹائز کرتے ہو اور آپ کہتے ہو ابھی میں نے کرنی نہیں ہے, اور بعد میں کیا ہوگا, بعد میں کسی اور نے نہیں کرنی ہوگی. جب آپ لیٹس سے 30s کراس کر جاتے ہو, یا لیٹس سپوز آپ کلوزر ٹو 40 پہنچ رہے ہو, تو یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس ایک بایولوجیکل ٹائم ونڈو بھی ہوتی ہے. نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹرائی ٹو ڈینائی اٹ, وہ ایک ونڈو ہے. اور جو بندہ بھی اب آپ سے یعنی آفٹر یور 30 جب آپ کا ایک طرح سے وہ اپ ہل ہو کے اب آپ ایک پلاٹو کر گئے پھر ڈاؤن ہل کی طرف جائے گا, اس ٹائم پہ جو آپ کو رشتے آئیں گے وہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا کس قسم کے آئیں گے. اس ٹائم پہ کون آپ کو, یعنی جب آپ عورت ڈرائیور سیٹ میں کب ہوتی ہے, جب وہ اپنے پرائم ایج میں ہوتی ہے. اس ٹائم پہ نا اس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈکٹیٹ بھی کر سکتی ہے کہ یو نو میں اپنی پیک کے اوپر ہوں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائم پہ وہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. بٹ اگر اس پہ ٹو مچ ڈیلے ڈال دیا جائے یا ٹو مچ ہیسل ہو, جس طرح آپ نے کچھ بڑی اچھی پوائنٹس کیے کہ دیکھیں ایک ایک چیز کو چیک لسٹ میں ڈالنا اتنا بھی بندے کو مٹیکولس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بیسک چیزیں آپ رکھیں, ضرور رکھیں. وہی بیسک کون سی ہوں گی؟ ہاں, کہ یہ ڈیل بریکرز ہیں اور یہ ڈیل میکرز ہیں. لڑکے کے لیے کیا ڈیل بریکر ہوتا ہے؟ دیکھیں لڑکے کے لیے, لڑکے بائی نیچر, اب آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو لڑکا بائی نیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو قوام سمجھے گا, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹر, مینٹینر, پرووائڈر سمجھے گا. اگر اس کو بیوی ایسی مل رہی ہے جو آگے سے ایکولی ریبیلیس, یا فار ایگزامپل اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے یا اس کے ساتھ وہ کر رہی ہے, تو پھر وہ آٹومیٹکلی ایک ٹرن آف ہے اس کے لیے. میں جنرلائز کر رہا ہوں, اوبیسلی کوئی ایسے مرد بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی پسند نہ کرتے ہوں, لیکن اگین ان کی پھر یعنی جو مردانگی ہے یا وہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرجال قوامون علی النساء. یہ جو قوام ہے نا, اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب ایک لڑکا کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لڑکی کے لیے قبول ہے کہنا ضروری نہیں ہے, اس کی خاموشی بھی ہاں ہوتی ہے. بٹ مرد کو کے لیے لازمی ہے کہ وہ آواز بلند سب کے سامنے کہے, کیونکہ وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے تمہارے باپ نے تمہارا خیال رکھا, تمہیں پروٹیکٹ کیا, تمہیں پرووائڈ کیا, تمہیں شیلٹر کیا, تمہارا فوڈنگ, کلودنگ, بورڈنگ, لاجنگ ساری کیا, مجھے اسی طرح سے اس کو ٹیک کیئر کرنا, بلکہ شاید اس سے زیادہ کرنا, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اب یہ مرد جو ہے, اب وہ فار ایگزامپل ایک لڑکی سے کہتا ہے, اب اپنی جو ہے نا وائف سے کہتا ہے کہ دیکھو میں پسند نہیں کرتا کہ آپ رات کو 12 بجے اس طرح سے جو آپ نے گیٹ اپ میں آپ جا رہی ہیں آپ نہ کریں. اب وہ آگے سے اگر کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, دیکھیں اس کو آپ نے قوام بنایا نا, وہ آپ کا یعنی وہ پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کے اوپر 1 روپے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا, آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے گا. وہ جانتا ہے کہ ہمارے حالات کے اندر رات کے 12 بجے میں آپ کو کیسے پروٹیکٹ کروں گا, جس طرح سے آپ جا رہی ہیں این, کیونکہ ہر بندہ شریف نہیں ہوگا, ہر بندہ کوئی, یہ اولیاء کا زمانہ تو نہیں ہے. اکثر لوگ ہوں گے یہاں پہ, ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کوئی کیس ہو گیا, کوئی کیس ہو گیا زیادتی کے معاملہ, تو وہ اپنے پروٹیکٹر ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پسند کہ آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جاب تو کریں لیکن یہ والی جاب نہ کریں, یا اس آفس پہ نہ جا کر بیٹھیں, یا آپ کا باس جو ہے مجھے اس میں تھوڑا سا نا ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ آپ میرے اس پہ آپ کو پرابلم ہے, نہیں میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. سو آئی تھنک گرلز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کسی بندے کو وہ ذمہ داری دے رہے ہیں اور وہ بندہ ایک اچھی جگہ سے آ رہا ہے, از کمنگ فرام اے پلیس آف گڈنس, اور وہ آپ کو یعنی کیونکہ دیکھیں اس نے آپ کے علاوہ آپ کے ابا جان کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ جب اس نے قبول ہے کہا ہے, اس نے ایک پوری ذمہ داری قبول کی ہے. تو کل کو آپ ہی کے فادر اس کو پکڑ سکتے ہیں اس بات پہ کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا. تو اس نے آپ کے لیے پرووائڈ بھی کرنا ہے. آپ چاہے گھر بیٹھ کے ریلیکس کریں سارا دن, آپ کو جو پیسے ملتے ہیں جہاں سے بھی ملتے ہیں, آپ چاہے جاب کرتی ہیں کہیں پہ بھی, وہ سارے پیسے آپ کے ہیں, اس میں 1 روپیہ بھی آپ کے ہسبینڈ کا نہیں ہے. لیکن ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک پاور دی ہے اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی دی ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اب جب پہلے جو لڑکی تھی اس کا جو ایک سینٹر تھا نا, وہ اس کا باپ تھا, اس کی ماں تھی, اس کی اوبیڈینس کے لیے, ماں باپ کی اوبیڈینس ہے, لیکن اب ہسبینڈ کی اوبیڈینس اس کو بھی ٹرمپ کر جاتی ہے, اس سے اوپر ایک لیول چلی جاتی ہے. تو اب ایک لڑکی کہے کہ نہیں جی آپ مجھے یہ بھی کریں وہ بھی کریں, تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی یہ کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے وائفز کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. تو مردوں کو بھی یہ حکم ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے بھی ایک ہوم میکر بننا ہے, آپ نے بچوں کی تربیت میں رول پلے کرنا ہے. اگر ایک عورت فار ایگزامپل جس طرح ایک مرد کو یہ وائبز ملتی ہیں کہ یہ میری بیوی جو ہے نا یہ بچوں کی تربیت کا تو مجھے کوئی سی نظر نہیں آ رہا, یا اس کی اپنی حرکتیں کچھ ایسی ہیں جو مجھے نہیں لگ رہا کہ شی کین بی اے گڈ وائف. دیکھیں میں خود ایک زمانہ جاہلیت سے آیا ہوں, اور میں اس ٹائم پہ دین پہ نہیں تھا, تو میں ابھی یہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ٹائم پہ لڑکے کیا سوچتے تھے, اور آج جب میں دیندار طبقے میں گھومتا پھرتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ لڑکے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بہت گڈ لکنگ ہے, بڑی بیوٹیفل ہے, بڑی گلیمرس ہے, بٹ یہ وائف مٹیریل نہیں ہے. یہ وائف مٹیریل, یہ بولتے ہیں لڑکے باقاعدہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لڑکی اچھی ہے فار اے گڈ
پاس ٹائم کے لیے اچھی ہے, وائف مٹیریل نہیں ہے. وائف مٹیریل وہ کس کو لے کے آتا ہے؟ پھپھو کی بیٹی کو. وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ پھر گھوم پھر کے پھپھو کی بیٹی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا دیکھیں یہ بھی میں اس پہ پورا تحقیقی جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ پھپھو کا بیٹا یا پھپھو کی بیٹی کے فضائل کیا ہیں. یعنی میں یہ تھوڑا سا آئرونکلی بات کروں کہ کیا فضائل ہیں. اچھا یہ دیکھتے ہیں ہم جب شادی شدہ زندگی کو, اور بات ہم کانفلکٹس کی اور جھگڑوں کی کر رہے ہیں جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں, تو میرج میں یہ مزری کہاں سے آتی ہے؟ سسرال سے آ رہی ہے, یا یہ کہ بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا جاب ہے, یا فائنینسز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ڈائنامکس بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو سارے آپ نے جن کا ذکر کیا نا, جب بھی کوئی کپل آتا ہے ان سب میں سے کسی نہ کسی کا ذکر ضرور کرتا ہے. لیکن جو کانفلکٹس کی رسپانسبلٹی ہے, جب تک آپ اپنے اوپر نہیں لیں گے, آپ کہیں گے فائنینسز کی وجہ سے یا سسرال کی وجہ سے, تو کبھی آپ ریزالو نہیں کر پائیں گے. صحیح. اگر فائنینسز کی وجہ سے لیٹس سپوز, تو پھر واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ فائنینسز کا, تو جیسے ہی فائنینسز بڑھیں گے میں خوش ہو جاؤں گی یا میں خوش ہو جاؤں گا یا یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا. نہیں, کچھ مسنگ ہے جس کو آپ پروجیکٹ اس پہ کر رہے ہیں. ہاں, اس نے وہاں سے مشکل ضرور دی, اس رشتے کو ٹیسٹ اس پوائنٹ پہ کیا, لیکن ویک تھا تو اسی پوائنٹ پہ وہ بریک ہو رہا ہے. اٹس اگین کہ آپ اپنے اندر, دوسرے اور اس رشتے کے اندر دیکھیں واٹ اٹ از انسٹیڈ آف پروجیکٹنگ. کیونکہ دیکھیے اٹس اے لائف سائیکل. آج فائنینسز مسئلہ ہے, کل بچے مسئلہ ہوں گے. بالکل. آج سسرال مسئلہ ہے, کل بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بس وہ اتنے بزرگ تو ہیں, فوت ہو جائیں گے آپ کے ساس سسر, اس کے بعد آپ کے بچے ٹین ایج میں آ جائیں گے, تب کیا ہوگا؟ سو دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو کم ان. آئی کانٹ پن پوائنٹ کہ جی یہ مسئلہ ہے. آئی کین ڈیفینیٹلی سے کہ آپ کا اس ریلیشن شپ کو دیکھنے کے طریقے میں مسئلہ ہے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر جیسے یہ بتائیے گا کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, اس میں اکثر خواتین بہت کہتی نظر آتی ہیں کہ کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور سسرال کا بہت عمل دخل ہے, اس لیے جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نیوکلیئر سیٹ اپس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں, تو فل سپیڈ لڑائی کرو, جتنی گالیاں دینی ہے دے دو ایک دوسرے کو, کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے. تو اس میں آپ کی کیا آبزرویشن؟ اچھا دیکھیے, ایک تو کوئی پرٹیکولر فارمولا نہیں ہے, کوئی ایسا معیار نہیں ہے جس کی بنا پر, یا ایسا میزان نہیں ہے جس کی بنا پہ میں کہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. کچھ 2-3 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو اپنے مشاہدے کی بنا پر اپنی کلینکل پریکٹس میں ہم دیکھ پاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر فیملی ہے, صحیح, اس میں بھی جو جھگڑا ہو رہا ہے, جیسے لو میرجز بھی تو رائٹ آفٹر میرجز جس میں خاندان کی رضامندی شامل نہیں ہوتی, دے گیٹ اپارٹ. تو نیوکلیئر فیملی میں بھی انفرادی سطح پر جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ذاتی توقعات کا ادراک نہ ہونے کی بنا پر جو جھگڑے ہیں, اور اس میں کوئی میڈیٹری, ہیلدی میڈیٹری رول, ماڈریٹنگ رول بھی کوئی نہیں پلے کر رہا. ایک بہت اہم بات ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں ایک نیوکلیئرائزیشن کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ ادارہ اپنی بنیادی ساخت میں نیوکلیئر ادارہ ہے, جس میں 2 افراد کمٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ادارہ قائم کریں گے, ہم اپنے بچوں کو اپنی طے شدہ ویلیوز کی بنا پر لے کر چلیں گے. تو اگر کوئی جوائنٹ فیملی ہے جس میں ان لاز موجود ہیں, اگر وہ ایک سازگار فضا قائم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اسپیس ہے, یہ فیصلے آپ نے بحیثیت ہسبینڈ اینڈ وائف کرنے ہیں, اس میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی, اور جو ڈیویڈنڈز ہیں اکٹھے رہنے کے وہ ہوں گے کہ جیسے اگر ورکنگ ویمن ہیں تو اس کے لیے بہت ڈیزائریبل ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ دادی یا نانی جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گھر میں, بجائے یہ کہ ایک پیڈ نینی. وہ والے ڈیویڈنڈز تو آپ نے لے لیے, لیکن اس کی اگر تھوڑی سی کوئی اپرچونٹی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا. میں دونوں کی بات کروں, ہسبینڈ اینڈ وائف کی. لیکن دوسری طرف حد سے زیادہ مداخلت جو ہے جوائنٹ فیملی کے اندر, جو ایک نیوکلیئرائزڈ اسٹرکچر ہے, اس کو جو افیکٹ کرے گی, تو اس کے نتیجے میں یہ 2 افراد کا جھگڑا 2 خاندانوں کا اور 2 ایکسٹینڈڈ فیملیز کے جھگڑے میں بدلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جوائنٹ فیملی. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اکثر گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے,
ہسبینڈ جو ہے نا وہ اپنی وائف کو پلیٹر میں حاضر کر دیتے ہیں. یعنی رول تو ان کا ہے نا کہ وہ اپنے گھر کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, اپنی بیوی کو سمجھتے ہیں, وہ کہیں پر ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کریں کہ اس خاتون کے لیے بھی آسانی ہو, گھر والوں کے لیے بھی سیفٹی ہو. یہ نہیں ہو پاتا تو مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مرد حضرات اگر جو جن سے میں اس وقت مخاطب ہوں, ایک کانسیپٹ ہے سائیکولوجیکل سیفٹی. یہ اب کارپوریٹ آرگنائزیشن ناٹ فار پروفٹس میں بھی آ رہا ہے نا کہ سائیکولوجیکل سیفٹی کو انشور کرنا. اس میں بہت برملا کہوں گا کہ جوائنٹ فیملیز میں جو جہاں ایک پیٹریارک ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے نیوکلیئرائزیشن کو انشور کرنا ہے, اپنی بیوی کے حقوق بحیثیت بیوی اور اس کے جو اس کے تقاضے ہیں پورے کرے. اچھا, ایک ذمہ داری بیوی پر بھی آتی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کا ادراک کر کے اس کا اظہار بھی کرے شوہر کے سامنے کہ دیکھیں کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, مجھے آپ کی والدہ, آپ کی بہنوں, آپ کے ابا کی طرف سے اس طرح کی بیجا مداخلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پلیز سیف گارڈ می. اب اگر اس میں یہ تقاضا ہو کہ آپ مجھے لے کر علیحدہ ہو جائیں, وہ ایک ہے, وہ ایک سبجیکٹو ڈیسیژن ہے کہ جی آپ نے نیوکلیئر رہنا ہے, نیوکلیئر ہو جائے. اگر باوجود نہیں ہو پاتا, شوہر نہیں کر پاتا, بزنس جوائنٹ ہے, فیملی پریشر ہے, تو پھر آپ نے ایک سولوشن کو میوچولی اس برملا اظہار کے نتیجے میں انیبل کرنا ہے, اپنے شوہر کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جی مجھے یہ سائیکولوجیکل سیفٹی چاہیے, مجھے آپ کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے جانا ہے, مجھے اپنے میکے ہفتے میں 2 دن کے لیے جانا ہے, اس میں آپ کسی کو رول پلے کریں گے اور کسی کو مجھے روکنے نہیں دیں گے, آپ خود بھی نہیں روکیں گے. کچھ بھی ہو جائے, چاہے ایک انسان جس کو جو ہمارا پیارا ہے دنیا سے جاتا ہے, وہ پرولونگڈ النس کے ساتھ گیا ہے, یا یہ کہ ایک دم سے جھٹکا لگا ہے, فوراً اطلاع آ گئی آپ کو, آپ اپنے سامنے بھی کسی کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھتے ہیں, بہت مشکل وقت ہوتا ہے یہ. ہم جانتے بھی ہیں کہ جس سب نے دنیا سے چلے جانا ہے, امیجیٹلی فوراً اس وقت اپنے آپ کو کیسے کمفرٹ کیا جائے. اس میں بھی مختلف طرح کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت نارمل ہیں, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. مثلاً ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی آپ نے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کا ریئیکشن کیسا تھا؟ انہوں نے کہا, وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے, اور پھر خطبہ بھی دیا جس کے نتیجے میں صحابہ کو یقین آ گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں. تو بالکل اسی طرح عمومی طور پر بھی لوگوں کے اسی طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. کچھ تو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ کو وقت لگتا ہے. اگر وقت بھی لگ رہا ہو تو بھی اس کو ان حدود کے اندر رکھنا چاہیے. مثلا غمگین ہونا, رونا آ جانا, یا ایسے کہہ دینا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ایسا ہوا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا, یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اگر ہم یہ کر لیتے, ہاں ہم یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا. یہ نیگیٹو چیزیں, ان سے بچنا چاہیے. اچھا, اب یہ کہ جنازہ اٹھتا ہے, وہ جو جنازہ اٹھنے کا عمل ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور اس وقت آپ کو ایک ریئلٹی چیک اور بہت بڑا آ جاتا ہے کہ اچھا اب تو یہ میرا پیارا جا رہا ہے یہاں سے, اور منو مٹی کے نیچے اب یہ ہوگا. اور اس وقت یہ بھی خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ اب کیا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے. یعنی ہمیں باڈی تو سامنے نظر آ رہی ہے, میت نظر آ رہی ہے, لیکن ان کی روح کدھر ہوگی, کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. تو یہ معاملات کیا ہیں؟ روح کے بارے میں بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو جو نیک بندہ ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, اس کی روح اوپر آسمانوں کی طرف جاتی ہے, اور باقاعدہ اس کے لیے فرشتے اجازت لیتے ہیں, اور وہ ایک آسمان سے دوسرے اور اس سے پھر 7ویں آسمان تک جاتی ہے. اور وہاں علیین ایک مقام ہے جس کو بعض علماء کے نزدیک وہ جنت ہی کا ایک مقام ہے. ٹھیک, وہاں وہ پہنچتی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, اور اگر اس کو داخلے کی اجازت ملتی ہے تو وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے. اچھا, اور اندراج کے بعد وہ روح واپس بھیجی جاتی ہے جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اور وہ لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہاں پر جو قبر کے مراحل ہیں وہ شروع ہو سکیں. صحیح. اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی برا شخص تھا, اس کی روح جب نکلتی ہے تو وہ دوسری طرف یعنی زمین کی گہرائیوں کی طرف جاتی ہے.
اچھا. اور وہاں پر بھی ایک جگہ سجین موجود ہے جو دراصل ایک قید خانہ ہے جہاں اسی طرح اس کا اندراج کیا جاتا ہے اور پھر وہ واپس آتی ہے اور پھر اس کا بھی قبر کا معاملہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو روح نکل گئی ہے اور جو وقت ہے اس وقت جو اہل خانہ ہیں ان کے کرنے کا بہترین کام یہی ہے کہ وہ سب میت کے لیے بخشش کی دعا کریں. صحیح. جب جنازہ ہو رہا ہے، جنازہ خود بھی دراصل دعا کا نام ہے. صحیح. اور پھر جو خواتین ہیں ظاہر ہے وہ اگر مسجد میں نہیں گئی ہیں، جنازہ نہیں پڑھنے گئیں، گھر کے اندر ہیں، تو وہاں پر بھی عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ میت کی بخشش کی دعا کی جائے. صحیح. تو سب اپنی اپنی جگہ پر دعا کریں. اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، یا کوئی اور نیکی کا کام کریں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ اس کے حق میں بہترین ہوگا. صحیح. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور اگر موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ہم ڈر ڈر کے رہیں. گاڑی ہے تو اسپیڈ سے چلاؤ، اور کوئی ڈیرنگ ایکٹیویٹیز ہیں تو کر لو، اور یا کوئی اسموکر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اور اگر میں نے اسی وقت مرنا ہے تو کیوں نہ میں مزے کر کے مروں. یعنی ہر طرح کی غلط ایکٹیویٹی کو بھی ہم جسٹیفائی اس ایسے موقع پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے تقدیر میں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ جو انسان آتا ہے ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہی آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو تھاٹ ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اس نے اپنے وقت اور اپنی جگہ پر آنا ہے، لیکن اس کے دوران جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اس کو کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. صحیح. اور دراصل انسان کا جو حساب کتاب ہے وہ اسی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص لاپرواہی برتتے ہوئے یا اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہوئے گاڑی کو مثلاً سپیڈ سے چلاتا ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اب یہاں اس کا ایک عمل کاؤنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کے اندر انوالو ہے جو کہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو مرنا ہی ہے، میں یہ پی کر مر لوں یا یہ کھا کر مر جاؤں، تو اس کا اصل میں یہ عمل امپورٹنٹ ہے. صحیح. موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، اسی لیے ہمارے دین نے خودکشی کو حرام قرار دیا. حالانکہ خودکشی کرنے والا بھی یہ بات کہتا ہے کہ موت کا تو میرا وقت لکھا ہوا تھا. بالکل صحیح. لیکن چونکہ اس وقت کے لیے جو عمل اس نے کیا اس کا مکلف وہ تھا، تو ہم یہی بات اچھے کام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً میری موت کا وقت لکھا ہے تو میں اللہ کے دین کے لیے مثلاً بھاگ دوڑ کروں، علم کے راستے پر جاؤں، تو مجھے موت آ جائے گی تو وہ تو لکھی ہوئی ہے وہ آئے گی. تو یہ عمل جو ہے یہ اصل میں اہم ہے کہ ہم کیا کر کے ہماری موت آ رہی ہے. اس لیے ایک تو عمل درست رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کی توفیق دے. اچھا، ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے قرآن اور حدیث سے کہ کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے اس وقت، کیونکہ ہم اپنی طرف سے نا بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کسی طرح سے ہم سب کام ایسے کریں جو کہ بہت فائدہ مند ہوں. تو اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، اور کیا اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، مثلاً قبر جو ہے اس کو کتنا پکا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. کچھ خاص دن مقرر کر لیے جاتے ہیں کہ اس دن میں کوئی خاص کھانا بانٹا جائے گا، یا مسجد سے بچوں کو بلا کے وہ قرآن خوانی کی جائے گی، یا اور بھی اس قسم کے ریچولز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز درست ہے، کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کا، جیسے صحیح کام کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ہمارا دین بتاتا ہے کہ اس کے بھی اثرات ہیں، پازیٹیو ہیں، تو غلط کام کریں گے تو کیا وہ جو میت ہے اس پہ کوئی اس کے غلط اثرات جائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ مسنون ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہیں اور آپ کے صحابہ نے بھی کیے. مثلا اس میں یہ ہے دعا، سب سے اہم چیز دعا ہے اور بخشش کی دعا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر میت کی کوئی قرض وغیرہ تھا تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے عوض میت رہن ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کی طرف سے وہ رسا جو ہیں وہ صدقہ کریں. مالی صدقہ جو ہے اس کا اجر بھی میت کو ملتا ہے. پھر یہ کہ جو صالح اولاد ہے وہ جو بھی نیک عمل کرے گی وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا اجر بھی میت کو ملتا رہے گا. اب یہ کہ اگر وہ رسا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے،
تو اگر تو میت نے ان کو اس کی تعلیم دی تھی ٹھیک اور وہ اسی کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا جو نقصان ہے یا جو اس کی اللہ نہ کرے کہ گناہ ہے وہ میت کو بھی ملے گا. لیکن اگر میت نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور ورثاء اپنی لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں تو میت اس کی مستحق نہیں ہوگی. ہم ہر بات پہ دوسرے انسان کو یہی احساس دلاتے رہتے ہیں, ججمنٹل ہوتے رہتے ہیں کہ مطلب تم اچھے مسلمان ہو یا تم برے مسلمان ہو. یعنی ایک ہمارا یہ طریقہ بن گیا ہوا ہے اور ہم نا کسی نہ کسی وہ اسٹینڈرڈ پہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ آپٹیمائز ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نا. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی پھر اب اتنا زیادہ لوڈیڈ انسان ہمارے سامنے آ جائے جو شکوے شکایت بھی کر رہا ہے, جو رو بھی رہا ہے, جو ڈیویسٹیٹڈ نظر آ رہا ہے, اور اب ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جبکہ ہم ایک وپ بھی نہیں ہے. تو فرض کریں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بلنڈر کر دیں گے, ہم بلکہ کوئی ایسی بات بول دیں گے کہ اس کا بھی دکھ بڑھ جائے گا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل خاموش رہنا چاہیے یا جانا ہی نہیں چاہیے وہاں؟ اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس سائڈ پہ آؤں, میں لاسٹ اسٹیج کا بھی بتا دوں, جو ڈپریشن جس اسٹیج میں جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ڈپریشن جو ہوتی ہے وہ سیڈنس ہوگی بیسکلی, جس کو ہم سچویشنل ڈپریشن کہتے ہیں, اور وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن جو گریو کر رہا ہوتا ہے اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے. اب اسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آ کے وہ لیکچر اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صبر کرو, اللہ کی مرضی تھی, تمہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, تم نے اپنے بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اٹھو, ہمت کرو, سب کچھ یو جسٹ نیڈ ٹو لیٹ دم بی ایٹ دس پوائنٹ. اس وقت کسی قسم کا آپ کا جو لیکچر ہے وہ کام نہیں آنا, ان کو رجسٹر نہیں کرنا. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آ کے جا کے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے یا کوئی اگر ہسبینڈ ہے اس کی وائف کی لاس ہو گئی کہ اسی نے بچوں کو دیکھنا ہے. آپ کے کہنے سے اس وقت کوئی نہیں اٹھ کے بچوں کو دیکھنا شروع کر, بلکہ ان کے غم میں اضافہ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات. تو اگر چونکہ جو لوگ خود گزرے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی ذرا بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گریف کی, جو خود نہیں گزرے ہوئے ہیں ان کو نہیں جب سمجھ آ رہی ہے تو آپ ان سے خود پوچھیں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, میں تمہارے لیے ادھر موجود ہوں. تمہیں اگر کوئی چیز کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے تو بغیر جھجک کے تم مجھے کہہ سکتی ہو یا کہہ سکتے ہو. میں کسی انفلوئنسر کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ ان کی کسی فرینڈ کی فادر کی لاس ہو گئی اور وہ کسی سے بھی بات کرنے نہیں چاہ رہا تھا. تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ ٹیکسٹ میسج کیا کہ میں تمہیں روزانہ 9 بجے صبح کے ٹائم کال کروں گا, ٹھیک ہے. اگر تمہارا دل کیا بات کرنے کو تو تم فون اٹھا لینا, لیکن اگر تمہارا دل نہیں کیا بات کرنے کو تو میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو شروع کا جو ٹائم پیریڈ تھا, جو ڈپریسو اسٹیٹ تھا جس میں اس کے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا, وہ فون نہیں اٹھاتا تھا. لیکن یہ جو فرینڈ تھا یہ کنسسٹنٹلی 9 o'clock صبح کال کرتا رہا اس کو, اور کچھ ٹائم کے بعد اس نے فون اٹھانا بھی شروع کر دیا اور پھر بات چیت اسٹارٹ کی کہ تمہارا دن کیسا گزرا آل دیٹ. تو اس سے پھر اس فرینڈ نے بعد میں بتایا کہ مجھے بہت زیادہ اس اسٹیٹ میں سپورٹ ملی, کیونکہ تم نے مجھ پہ امپوز نہیں کیا, تم نے مجھے آپ کی بات سے نا یہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ واقعہ یاد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اس مقام پہ گئے جہاں ان کی والدہ جو تھی وہ وہاں پہ ان کی قبر تھی. تو وہاں پہ نا وہ بیٹھ کے اپنی والدہ کو یاد کر رہے تھے, صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے اور رو رہے تھے, بہت زیادہ رو رہے تھے اور اپنے وہ بچپن کی باتوں کو یاد کر رہے تھے. اور اس میں یہ آتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی ساتھ ساتھ رو رہے تھے, یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے گریف میں ساتھ شامل ہوئے تھے. انہوں نے اس وقت فوراً جو ہے کچھ بھی نہیں کہا, ہاں بعد میں ظاہر ان سے پوچھا اور بات چیت کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو گریف کا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو سائیکل چل رہا ہے, جیسے سمجھیں ایک ویو آ رہی ہے, اس کو گزر جانے دیں اور اس کے بعد ہی کیا کرنا ہے اس معاملات کو آپ سمیٹیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک سیئنگ ہے, ٹو ڈیل ود پین یو ہیو ٹو گو تھرو دا پین. اسکول سسٹمس سے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں, مجھے یہ بتا دیں ایز اے پیرنٹ کہ جب ہم داخلہ کروا رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں آپ کے, گھر کے خرچے بھی ہوتے ہیں, باقی آپ نے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, بچے کی تعلیم پہ آپ کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جی فی جس کی زیادہ ہوگی نا شاید تعلیم بھی بہت اچھی دے رہا ہوگا. اچھا آپ جاتے ہیں تو بیسک تو پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے بس یہ فی ہے, ہم کہتے ہیں چلو کہیں نہ کہیں سے ہم کٹ آؤٹ کر کے تو یہ پورا کر لیں گے, لیکن بعد میں پتہ نہیں کہاں سے خرچے نکلتے آتے ہیں. اب اس چیز کا خرچہ, اب اس چیز کا خرچہ, اب وہ لائبریری فی آ گئی ہے, اب کوئی اینول کچھ ہو رہا ہے تو وہ آ گیا ہے, فی الگ ہوتی ہے, پھر آپ
آپ نے کتابیں لینی ہیں تو آپ اپنے بڑے بچے کی کتابیں نہیں دے سکتے, یو ہیو ٹو بائی اسٹڈی پیک آپ نے خریدنا ہوتا ہے اور اسکول سے ہی خریدنا ہوتا ہے. یونیفارم بھی جو ہے ہمارے ہی لوگوں سے لینی ہوتی ہے, یعنی ایوری تھنگ. میں آپ کو بتا رہی ہوں اٹس اے بزنس ماڈل, ٹھیک ہے. اب وہ اسکول کہتا ہے ہم ون اسٹاپ شاپ ہے. پیرنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو پینسل سے لے کے یونیفارم سے لے کے ہر چیز ہم پرووائڈ کریں گے, وہ اسکول کے باہر کہیں نہیں جائے گا. اینڈ دے انشور, اور یہ لوگ کر رہے ہیں, اور پیرنٹس اس کا کیا کیا جائے؟ پیرنٹس اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ہیلپ لیس ہیں. پھر وہ اسکول والے تو کہتے ہیں پھر آپ جائیں, آپ نہیں دے سکتے تو جی آپ, ہم نہیں آپ کو اکوموڈیٹ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 2 پیرنٹ جاتے ہیں تو وہاں 15 پیرنٹس کھڑے ہوئے ہیں وہ ریڈی ٹو پے دیٹ فی, اور وہ آ جاتے ہیں اور ان کو اسپیس مل جاتی ہے وہاں پہ. تو isn't it justified؟ آپ دیکھیں, اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے ایک اسکول کو تو آپ کیوں داخلہ وہاں پہ کرا رہے ہیں؟ یعنی غم نہیں ہونا چاہیے نہیں, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. میرے بچے کا اس اسکول میں داخلہ نہیں ہوا. ایبسولوٹلی نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں خود بڑے بڑے سسٹمز پہ رہی ہوں, مگر جب میری بیٹی کی باری تھی تو اینڈ شی واز ان مونٹیسری ایج تھی جو بڑی بیٹی ہے, تو میں نے اس کو گھر کے ساتھ والی ایک بلڈنگ میں, فلیٹ میں خاتون نے وہ کھولا ہوا تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ میری بیٹی کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ملے, گھر سے قریب ہو. یہ جو چھوٹے بچوں کو آپ لوگ جو ہے نا آدھے شہر کے اس پار بھیج دیتے ہیں صبح صبح اٹھا کے, 2.5-3 سال کا بچہ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو شور کریں نا کہ آپ کا جو اسکول میں جس میں ڈال رہے وہ آپ کے 3 سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہو اسکول کے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے جب وہ جاتے ہیں کسی بھی اسکول سسٹم میں, پوچھتے ہیں کہ ہر کلاس میں کتنے بچے ہوں گے, اور ٹیچر ہے, اور اگر زیادہ بچے ہیں تو ٹیچر ایڈ بھی کوئی ساتھ ہے یا کیا سلسلہ ہے. تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو وہ جیم پیک کلاسز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, پریشر بہت آ گیا تھا, ہم نے تو مثلاً تھوڑے بچے ہی داخل کیے تھے, پھر اس کے بعد بڑھتے گئے وہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اس کو آپ ٹیکنیکلی یو کی ناٹ ایڈریس اٹ. میں بڑی آنیسٹلی بتا رہی ہوں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ نے جب ایڈمیشن کرایا اس وقت 20 بچے تھے, مڈ آف دا ایئر میں 30-35 ہو گئے. آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو. کیونکہ اور اسکول بھی اگر ایک انڈیپینڈنٹ اسکول ہے, سپوزٹلی میں اپنے ہی اسکول کی مالک ہوں تو میں شاید ایک ٹیچر ایڈ دے دوں. اگر آپ اسکول سسٹم میں ہیں تو دیر از جسٹ ایبسولوٹلی نو پروویژن ان دا پالیسی کہ اگر اس سے زیادہ بچے ہوں تو آپ ایک ٹیچر ایڈ دیں گی, یا the size of the class is going to be like this, کیونکہ بہت سارے اسکولس تو گھروں میں کھلے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو یعنی اسٹوڈینٹس الاٹ کرتے ہیں دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا اسپیس ان دیٹ روم. کوئی کمرہ چھوٹا ہے, کوئی کمرہ بڑا ہے, 3x3 لاؤنج میں بھی ہیں اور پلے ایریا میں بھی ہیں. ایگزیکٹلی. تو دے آر جسٹ نو اسٹینڈرڈ. ایسے ایک اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے 3x3 کی اسپیس ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے. کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اسکول سسٹمز میں ایک اور بھی چیلنج ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیٹس سے انہوں نے ٹیچر کا پے کر دیا ہے, اور ہماری ٹیچرز بھی تو ماشاءاللہ ایک اسکول میں کام کر رہی ہیں اور نیکسٹ 15 اسکولوں میں اپلیکیشن دے رہی ہیں, اور کوئی تھوڑے سے بھی ظاہر ہے کوئی مانیٹری ان کو بینیفٹ یا کوئی اور بینیفٹ لگ رہا ہے تو وہ فوراً سوئچ کر جاتی ہیں. انویسٹمنٹ ساری اسکول نے کی ہوئی ہے, چلے آپ ادھر گئے. اس کو میں تھوڑا سا لنک کروں گی ٹیچر ہائرنگ کے اوپر. جیسے یہ ایک عام سا جملہ ہے جو ہم سارے ایجوکیشن والوں میں ہوتا ہے کہ ٹیچر تو مل جاتی ہیں, اچھی ٹیچر نہیں ملتی. اب میں کیا کہتی ہوں اسکول لیڈرس کو, اب اس بات کو نارملائز کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی ریسرچز بھی یہ شو کرتی ہیں جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے لائف سپین میں 30 to 37 جاب سوئچ کرے گی, اور وہ کرے گی. اور آپ کا جو پروفیشنل بائبل ہے اب وہ یہ کہتا ہے اف یو آر ان دا سیم پوزیشن اینڈ پلیس فار 2 years یو آر اسٹیگننٹ, یو آر ناٹ گروئنگ. سو گروتھ مینٹالٹی اینڈ دین ڈیورسٹی نہیں آتی. اگر یو آر جسٹ اسٹکنگ ٹو ون سسٹم اور آپ نے 50 سال ایک ہی جگہ لگا دی ہیں تو آپ کی کیا گروتھ ہے؟ وہی لوگ ہیں, وہی سب کچھ, دیر از نو گروتھ. سو گیٹ یوز ٹو دا آئیڈیا کہ اگر آپ کے پاس ٹیچر آ رہی ہے, یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ ہر, گروم ہر, اور وہ جائے گی دوسری جگہ. کیونکہ آپ خود بھی یاد کریں, آپ کو بھی کبھی کسی نے کوئی پلیٹ فارم تو دیا ہی ہوگا نا فرسٹ ٹائم, پھر آپ نے بھی تو موو کیا ہی نا کہیں نہ کہیں سے. تو گیٹ یوز ٹو دا آئیڈیا. میں تو سب کو کہتی ہوں دل کھلا رکھو, یہ صدقہ جاریہ ہے, آپ نے ٹیچر ٹرین کی ہے اور آپ نے مارکیٹ میں دے دیا ہے کہ یہ لیں, آپ کا تحفہ ہے.